اگر ہم لوگ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق صرف کھانا کھائیں تو میرے بھائیوں ہم 80% بیماریوں سے ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں۔ 80% بیماریوں سے ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں۔ یہ آج عام بیماری ہے، نالیاں دل کی بند ہو گئیں، یہ بلاکیج آ گئی۔ میرے بھائیوں ہم ساری زندگی نالیوں کو کھولنے کے علاج پوچھتے رہتے ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی نے یہ بھی پوچھا کہ یہ بند ہوتی کیوں ہیں؟ میرا جو علاج ہے وہ بہت مختلف ہے۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بیماری سے پہلے یہ جانو بیماری آئی کیوں ہے۔ میرے بھائیوں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے نا، آپ کے گھر میں برتن کون سے استعمال ہوتے تھے؟ مٹی کے برتنوں میں کھانا پکتا ہے۔ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے۔ اچھا کوئی گلا اور پکے ہوئے میں فرق ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں ایک سیب ہے پکا ہوا اور ایک سیب ہے گلا ہوا، کون سا کھاؤ گے؟ اور کھانا کون سا کھاتے ہو؟ اس کو سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانا پکتا تھا مٹی کے برتنوں میں، تو ہمارے گھر میں کس چیز میں پکنا چاہیے؟ مٹی کے برتنوں میں۔ پہلی چیز ہے یہ، اس سے سب سے زیادہ آپ کا خون گاڑھا ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کے اندر جمتی ہے وہ چکنائی ہے۔ یہ چکنائی آتی کہاں سے ہے؟ اپنے گھر میں جانا، جہاں کھانا پکاتے اس دیوار پہ ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ چکنائی آئے گی۔ اگر کچن کے ایگزاسٹ فین کو اتارو گے تو وہاں پہ کیا آئے گی؟ اور اگر آپ اپنے برتن دھونے والے سنک کے پائپ کو اتارو گے اس میں کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں یہ چکنائی کہاں سے آئی؟ یہ آپ کا کوکنگ آئل ہے۔ یہ جتنے کوکنگ آئل ہیں یہ سارے جمتے ہیں، چاہے گھی ہو چاہے آئل ہو، یہ سارے جمتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو سب سے بہترین تیل ہے وہ ہے زیتون کا، جس کی رب تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کے تیل کو استعمال کرو، یہ مقدس درخت کا تیل ہے، اس کو پیو بھی اور اس کی مالش بھی کرو۔ میرے بھائیوں زیتون ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جہاں زیتون پیدا ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت کی چیزوں کو رب وہاں پیدا کرتا ہے، اور حکیم لقمان نے فرمایا جو جہاں ہے اس کو اپنے ارد گرد جو پکی ہوئی بنی ہوئی پیدا ہوئی چیزیں وہی کھانی چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ تیل کون سا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں پوری دنیا میں سرسوں واحد وہ تیل ہے جو کبھی جمتا، جے جم جائے تو سرسوں نہیں، جے جم جائے۔ میرے بھائیوں سرسوں کا تیل استعمال کرو، پوری زندگی کبھی دل کے وال بند نہیں ہوں گے، کبھی نالیوں میں بلاکیج۔ اور اس سے بڑی بات سمجھ لو، سرسوں کا تیل وہ تیل ہے میرے بھائیوں، اس کے اندر جس چیز کو ڈال دو گے اس کو بھی جمنے۔ اور آج جتنے لوگوں کے یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، برین ایمریج ہوتا ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں، گردے فیل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا۔ کہتے ہیں نا بلڈ پریشر پی جاتا گردیاں نو، کہتے ہیں نا پنجابی میں اکھاں نو پی جاتا، اکھاں نیاں ہو جاندیاں نے، تے دل نو پیندا تے دل بند ہو جاتا ہے، تے دماغ نو پیندا تے بندے نو فالج بھی ہو جاتا ہے تے بندہ برین ایمریج بھی۔ میرے بھائیوں یہ صرف اور صرف گاڑھے آپ کے خون کے گاڑھے ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور خون گاڑھا کیوں ہوا؟ چکنائی کی وجہ سے۔ اور چکنائی کہاں سے آئی؟ کوکنگ آئل کی وجہ سے۔ تو ہمیں کس چیز کو بدلنا چاہیے؟ دوائی کھانی چاہیے یا تیل بدلنا چاہیے؟ ہانڈی بدلنی چاہیے؟ تو میرے بھائیوں اپنا کھانا مٹی کے برتن میں بناؤ اور سرسوں کے تیل میں بناؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن ایک آنت کھاتا ہے، مومن اور کافر 7 آنتیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کون ہیں؟
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقمے. ہم تو بھائی صاحب اتنا کھاتے ہیں کہ یہاں تک. تو میرے بھائیو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم کھانے کو پکائیں اور سنت طریقے کے مطابق کھانے کو کھائیں میرے بھائیو انشاءاللہ الرحمن ہماری یہ بیماریاں نہیں رہیں گی. اور سب سے آسان کام بتاتا ہوں میرے بھائیو، یہ میں نے کتاب لکھی، یہ میری پہلی کتاب ہے نماز اور ماڈرن میڈیکل سائنس. اس میں میں نے بتایا ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے. نماز میرے بھائیو 280 سے زائد بیماریاں صرف نماز سے ٹھیک ہوتی ہیں. صرف یہ جتنے لوگوں کو اوپر کو چیزیں چڑھتی ہیں نا، یہاں میرے بھائیو نماز میں ہمیں ہاتھ کہاں رکھنے کا حکم ہے؟ کہاں رکھنے کا حکم ہے؟ اس کو سمجھ لو. یہ جو بھی انہوں نے بات کی، میرے بال بھی بند ہیں اور یہ پرابلم بھی ہے. میرے بھائیو ہمیں کس ہاتھ سے کام کرنے کا حکم ہے؟ اس ہاتھ سے. اس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بچایا تھا کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے اس ہاتھ کی ساری ہاتھ کے اندر سے ہیٹ نکلتی ہے، انرجی نکلتی ہے. رب تعالیٰ چاہتا ہے یہ ساری انرجی آپ کے دل کو ملے. کس کو ملے؟ اسی لیے دل کے اوپر کون سا ہاتھ ہوتا ہے؟ اور جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بازو میں. میرے بھائیوں اس ہاتھ کو سینے پہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا جو دل ہے یہ دھڑکتا رہتا ہے 1 منٹ میں 72 بار، 1 گھنٹے میں 3600 بار اور 24 گھنٹے میں 1,03,000 سے زائد بار. اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دل کو سکون ملے. دل کو کیا ملے؟ میں نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ دل کو سکون کیسے ملے گا. وہ سکون ملے گا نماز سے، اور وہ نماز وہ والی ہوگی جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. وہ نماز ہوگی کیونکہ وہ نماز بتائی کس نے؟ جبریل نے. جبریل امین کو کس نے بتائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. میرے بھائیوں وہ نماز ہمارے بدن کی ہر بیماری کا علاج ہے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ نماز میں شفا ہے. تو میرے بھائیوں کھانا ٹھیک کرو اور اپنے ہاتھوں کو کہاں باندھنا چاہیے؟ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. کسی بھائی کا اور سوال ہے؟ یہ ایک سوال آیا ہے قوت مدافعت کسے کہتے ہیں اور اس کو بڑھانا کیوں ضروری ہے؟ میرے بھائیوں قوت مدافعت امیون سسٹم ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے، اس کو قوت مدافعت کہتے ہیں.